ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا حلقہ ایک خاتون صحابیہ کے لیے خاص ہے، جو صرف صحابیہ ہی نہیں، ام المؤمنین بھی ہیں. عورت کے لیے ویسے تو حدیث میں آدھی عقل ثابت ہے، مگر یہ ایسی عقل کامل کی مالک تھیں کہ انہیں الرأی الصائب کے وصف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا پہچانا جاتا تھا. ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، آج جس عظیم خاتون کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام نامی اور اسم گرامی ہند بنت ابی امیہ ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ام سلمہ کی کنیت سے مشہور تھیں. والد کا نام ابو امیہ ہے، جو قریش کی شاخ بنو مخزوم کے سردار تھے اور سخاوت کی وجہ سے زاد الراکب یعنی سوار کا توشہ کے لقب سے مشہور تھے. کسی سوار کو زیادہ راہ دیے بغیر اپنے گھر کے پاس سے نہ گزرنے دیتے تھے. اگر کہیں قافلے میں گئے تو پورے قافلے کا سارا خرچ مال وہ اپنے سر پہ لیتے تھے. والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے، جو بنو کنانہ سے تعلق رکھتی تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے خاندان سے نسب میں بھی متعلق تھیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہونے کے ساتھ ساتھ سابقین الاولین میں سے بھی تھیں، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کیا اور اپنے پہلے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، پھر وہاں سے واپس ہوئیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ پہلی مسافر خاتون تھیں جو ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئیں. پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام یا لقب سے مشہور تھے، اور یہ رشتے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی بنتے ہیں. حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی شمار کیے جاتے ہیں، مطلب انہوں نے اور حضور علیہ السلام نے ایک ہی عورت کا بچپن میں اکٹھے دودھ پی رکھا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت مدینہ کا عجیب قصہ ہوا کہ یہ اپنے بیٹے سلمہ اور شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے قبیلے نے مزاحمت کی اور روک لیا، جس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. بعد میں سلمہ بیٹے کو ابو سلمہ شوہر کے خاندان والے چھین کے لے گئے اور ام سلمہ تنہا رہ گئی. روزانہ گھبرا کر گھر سے نکل جاتی اور ابطح میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی. کچھ دن تک یہی حالت رہی. پھر ایک دن ان کے خاندان کے ایک فرد کو ان پر ترس آ گیا اور اسی نے خاندان والوں سے ان کی اجازت کی بات کی اور یہ کہ ان کا بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے. جیسے ہی روانگی کی اجازت ملی تو بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ جانے لگی. کوئی مرد بھی ساتھ سفر میں نہ تھا. تنعیم پہنچی، جو ایک حدود حرم کی جگہ ہے، تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کعبے کی چابی بردار بھی تھے، ان کی نظر پڑ گئی. پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتی ہو؟ بتایا مدینہ جانا چاہتی ہوں. پوچھا کوئی ساتھ ہے؟ کہنے لگیں خدا اور یہ بچہ. عثمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم تنہا جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. یہ کہہ کر اونٹ کی لگام پکڑ لی اور روانہ ہو گئے. جہاں کہیں راستے میں پڑاؤ کرتے تو یہ عثمان اونٹ بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اتر جاتی. روانگی کا وقت آتا تو عثمان کجاوا اونٹ پر کس دیتے اور ہٹ جاتے، یہاں تک کہ ام سلمہ سوار ہو جاتی. خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ مختلف منزلوں پر قیام کرتے ہوئے مدینہ پہنچی. قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو عثمان نے کہا اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہاں ہی مقیم ہے، اور عثمان خود واپس ہو گئے. سامعین، اس وقت تک عثمان بن ابی طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بعد میں فتح مکہ پر جا کر مسلمان ہوئے، تقریباً 8ویں ہجری میں.
یہ قبا پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے اور جب یہ بتاتی کہ یہ ابو امیہ کی بیٹی ہیں تو لوگ حیرت زدہ رہ جاتے کہ اتنے نخرے سے پلنے والی سردار کی بیٹی یوں ہجرت کر کے بغیر کسی آدمی کے، بغیر کسی اپنے سربراہ کے مدینہ کیسے آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا۔ وہ بڑے شاہ سوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ احد ہی میں کوئی زخم ایسا لگا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 4 ہجری میں اسی زخم کے پھٹنے کے سبب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اطلاع کی۔ آپ علیہ السلام خود ان کے گھر تشریف لائے۔ گھر میں سنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہائے پردیس میں یہ کیسی موت ہوئی؟ تو فرمایا صبر کرو اور ان کی مغفرت کی دعا کرو اور یوں کہو اے اللہ تعالی یا اے خداوند ان سے بہتر ان کا جان نشین مجھے عطا فرما۔ اس کے بعد ابو سلمہ کی نعش پر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور جنازہ پڑھایا اور حضور علیہ السلام نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے تکبیروں کی زیادتی کی وجہ پوچھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سہو تو نہیں ہو گیا، مطلب آپ بھول تو نہیں گئے؟ تو فرمایا یہ ابو سلمہ ہزاروں تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حمل سے تھیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عدت مکمل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا پیغام نکاح ام سلمہ کو دیا جس پر انہوں نے اپنے چند عذر رکھے کہ میں سخت غیرت والی ہوں اور عیال دار یعنی بچوں والی ہوں اور یہ کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے عذر قبول فرما لیے جس پر انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا اٹھو اور میرا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دو۔ شوال 4 ہجری کے آخر میں یہ نکاح ہوا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے ملنے والے صدمے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بدل کے ذریعے مسرت میں تبدیل فرما دیا۔ صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھیں۔ صلح کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ لوگ حدیبیہ میں حلق کریں یعنی سر منڈوائیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اس قدر دل برداشتہ تھے صلح کی شرائط کی وجہ سے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ 3 دفعہ کہنے پر بھی کوئی نہ اٹھا۔ آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ان کے ساتھ تھی ان سے شکایت کی کہ میرا حکم یہ میرے صحابہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے بجائے بات کو مزید بھڑکاؤ دینے کے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، یا یہ کہ یہ سب نافرمان ہیں ان سے آپ ناراض ہو جائیں، کو اس طرح کا مشورہ دینے کی بجائے مزاج مبارک کو ٹھنڈا کیا اور کہا آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود اپنا حلق کروا دیں، اپنا سر منڈوا دیں۔ آپ علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنا سر منڈوا دیا اور احرام کھول دیا، جس پر جلدی کے مارے صحابہ عمل کرنے لگے اور اپنی پہلی حکم کو نہ پورا کرنے پہ ندامت کرنے لگے اور اپنے حلق کے چکر میں سر زخمی کر لیے۔ جوینی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی پوری تاریخ میں ایسی بہترین رائے کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ صاحب اصابہ جو ایک بڑے آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کامل العقل اور صاحب الرائے تھی۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے سفر میں بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ام سلمہ کو طواف کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے فجر کی تو تم اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے سے طواف کر لینا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ جب میں طواف کر رہی تھی تو میں نے سنا حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کی،
سموار، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتی تھی۔ پہلے شوہر کی اولاد ان کے ساتھ تھی جن کی نہایت عمدگی سے پرورش کرتی تھی۔ پہلے شوہر سے اولاد میں سلمہ جن کی پیدائش حبشہ میں ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بنت حمزہ سے کیا۔ دوسرے بیٹے عمر ہیں جنہوں نے ام سلمہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے کیا۔ ایک درہ اور ایک زینب نامی دو لڑکیاں بھی ان کی اولاد میں ہیں۔ زینب کا نام پہلے برہ تھا جسے حضور علیہ السلام نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، رشتے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، مطلب انہوں نے ایک ہی ماں کا اکٹھے دودھ پی رکھا تھا۔ سگے بھائیوں میں سے عامر نامی ایک بھائی جو صحابی تھے فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور عبداللہ نامی بھائی تھے جو بہت پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت بھی کی۔ ازواج مطہرات ساری کی ساری ہی علم حدیث اور دین کے معاملے میں پوری سند کا درجہ رکھتی ہیں، مگر ان سب میں جو مقام عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو حاصل ہے وہ کسی دوسری کو نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہم پلہ نہیں ہے۔ بقی بن مخلد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے 378 روایات احادیث کے مجموعے کو بیان کیا، جس میں بخاری اور مسلم کی روایات بھی ثابت ہیں۔ سامعین، اگر ہم بات کریں اس عظیم ماں کے انتقال پر ملال کی تو 63 ہجری میں یزید کے زمانہ خلافت میں تقریباً 84 برس کی عمر کو پہنچ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں جو مدینہ میں مشہور قبرستان ہے اس میں دفن کی گئی۔ یہ کچھ خلاصہ تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اور ان کی زندگی کے کچھ احوال کا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم